ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایونٹ جشن ریختہ کا اس سال 2 دسمبر تا 4 دسمبر نئی دہلی کے میجر دھیان چند ہاکی اسٹیڈیم میں شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا، جسے دیکھنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ اردو زبان عروب زوال ہے۔ اس زبان کے چاہنے والوں اور اس کی آبیاری کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس 3 روزہ ایونٹ میں اردو کے مداحوں، اردو اداروں اور ادب سے تعلق رکھنے والوں اور صحافیوں کی کثیر تعداد اس میں شریک رہی۔ 2 دسمبر کی شام ریختہ فاؤنڈیشن کے سربراہ سنجیو سراف اور بالی ووڈ کے اسکرپٹ رائٹر اور شاعر جاوید اختر نے باضابطہ اس کا افتتاح انجام دیا، جبکہ 3 دنوں کے دوران مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے، جن میں نہ صرف شاعروں کو بلکہ ڈرامہ نگاروں، بالی ووڈ سے تعلق رکھنے والی معروف ہستیوں، صوفیانہ موسیقی کے گلوکاروں، غزلکاروں، صحافیوں کو بھی ان کے موضوعات کے لحاظ سے جگہ دی گئی۔ انہی پروگرامز میں ایک پروگرام اردو صحافت کے 200 سال کی تکمیل پر بھی منعقد کیا گیا، جو بنیادی طور پر ایک مباحثہ تھا، جس میں سینئر صحافی ظفر آغا، روزنامہ قومی آواز، شاہد صدیقی، ہفتہ وار نئی دنیا، ندیم صدیقی، سابق ایڈیٹر روزنامہ انقلاب نے شرکت کی، جبکہ شکیل حسن شمسی، سابق ایڈیٹر روزنامہ انقلاب نے ماڈریٹر کے فرائض انجام دیے۔ اس سیشن میں اردو کے سینئر صحافیوں نے نہ صرف یہ کہ اردو صحافت کے ماضی پر تفصیلی روشنی ڈالی، بلکہ حالیہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو صحافت معاشرے میں صرف صحافت نہیں کرتی بلکہ قیادت کا رول بھی نبھاتی ہے، اور ملک کی آزادی میں اردو صحافت کا بھی اہم رول رہا ہے۔ مابعد آزادی بھلے ہی اس پر کئی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن یہ اپنی جگہ ڈٹی رہی اور حکومتوں کے آگے کبھی بھی سر خم نہیں کیا۔ موجودہ صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اردو صحافت مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے، لیکن اب بھی امید باقی ہے اور اس کا مستقبل تابناک ہے، کیونکہ ڈیجیٹل جرنلزم نے اسے آنن فانن دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو صحافی ڈیجیٹل ذرائع کے استعمال کو یقینی بنائیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اردو کی ترقی و ترویج کے لیے کام کر رہے ریختہ فاؤنڈیشن کی ستائش کی گئی کہ یہ اردو زبان و ادب کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہا ہے۔ سیشن کے آخری میں شرکاء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے شرکاء کے لیے کتابوں کا بازار اور محفل کھانا کے تحت کئی اسٹالز بھی لگائی گئی تھی، جس سے شرکاء لطف اندوز ہوئے۔ کئی مقامات پر اردو کے اشعار پر مشتمل ہورڈنگز اور بورڈز آمیزاں کیے گئے تھے، جنہیں انگریزی اور رومن میں ترجمہ بھی کیا گیا تھا۔ الغرض ریختہ کی اس کوشش کی اردو والوں کی جانب سے کافی ستائش کی گئی اور شرکاء نے اپنا فیڈ بیک بھی دیا۔